السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ایجوکیشنل سائیکولوجی 406 کا لیسن نمبر 8 ڈسکس کریں گے۔ اس میں کوہلزبرگ تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ ہے۔ مورل ڈیولپمنٹ کی 3 سٹیجز ہیں: بیسک، پری کنونشنل اور مورل ریزننگ، دوسری ہے کنونشنل مورل ریزننگ، اور تیسری ہے پوسٹ کنونشنل مورل ریزننگ۔ پری کنونشنل مورل ریزننگ میں سب سے پہلے موریلٹی کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ موریلٹی کی موریلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ مورل کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ واٹ از رانگ، واٹ از رائٹ، اینڈ واٹ از ویلیوبل اینڈ واٹ از ورتھ لیس۔ ہی stresses the development of moral standard at this level. Its first stage of person judgment is based on moral needs and rules the other impose on him. تو فرسٹ اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو بچہ ہے اس کے اوپر دوسرے اس کے اوپر کون سے رولز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا اس کے لیے غلط ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے، کیا ویلیوبل ہے اور کیا ورتھ لیس ہے۔ سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ ہے، سیکنڈ لیول جو ہے وہ ہے کنونشنل مورل ریزننگ۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ججمنٹ اور انسان کی ججمنٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اپروول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور دوسرے لوگوں کے پرنسپل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ کنونشنل وزڈم ہے، وزڈم آف ادرز اراؤنڈ ہم۔ ان دا فرسٹ اسٹیج از اٹس فرسٹ اسٹیج از بیکمنگ اے گڈ بوائے، گڈ گرل، یعنی کہ اگر لوگ کہیں گے گڈ بوائے تو وہ انسان اپنے آپ کو، وہ بچہ اپنے آپ کو گڈ بوائے سمجھے گا، یعنی کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو وہ گڈ بوائے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو نگلیکٹ کیا جائے تو وہ بیڈ بوائے بیہیو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پوسٹ کنونشنل مورل ریزننگ ہے تھرڈ اسٹیج۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چائلڈ موریلٹی از ناٹ ڈیولپڈ بیسڈ آن ایگزسٹنگ کنونشنل مورل اسٹینڈرڈس۔ تو اس کے آگے فردر دو اس کے سٹیجز ہیں، ایک ہے سوشل کنٹیکٹ اورینٹیشن اور دوسرا ہے یونیورسل ایتھیکل پرنسپل اورینٹیشن۔ سوشل کنٹیکٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، پرسنز یا چائلڈ کنسیپٹس آف گڈ ایز بینگ ڈٹرمائنڈ بائی سوشل اسٹینڈرڈس، اور اگر انسان کو جو ہے وہ سوشل، اس کے جو آس پاس کا ماحول ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے تو وہ اس کے مطابق ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا، اور اگر آپ کے کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو کہ سوشل سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یونیورسل ایتھیکل پرنسپل اورینٹیشن ہے۔ یونیورسل کے یہی اوپر والا سوشل نارملی سوشل سٹینڈرڈز میں ہوتا ہے، اور یونیورسل جو ہے وہ یونیورسل سٹینڈرڈز میں ہوتا ہے کہ ایتھیکل پرنسپلز کیا ہیں۔ جیسے اسلام میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو اسی طرح یہ یونیورسلی ایک ٹروتھ ہے، اس کو اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کو ہمیں تنبیہ کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد کوہلزبرگ نے یہ کہا تھا کہ دیر آر کلچرل ڈفرینسز ان موریلٹی اینڈ مورل ریزننگ اکراس ویریس کنٹریز۔ جیسے جیسے ہم مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں تو ہمارے کلچرل ڈفرینسز ہیں، یعنی کہ پاکستان میں جو کلچرل ڈریسز ہوں گے یا جو کلچرل لینگویج ہوگی یا کلچرل بیہیویئر ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ نارتھ امریکہ میں جا کے بھی وہی ہو یا ساؤتھ امریکہ میں بھی جا کے وہی ہو۔ یورپ کا اپنا ایک کلچر ہے، انڈیا کا اپنا ایک کلچر ہے، پاکستان کا اپنا ایک کلچر ہے، تو ہر ایک ملک کا اپنا کلچر ہے، اس کلچر کے لحاظ سے لوگوں نے موریلٹی کو ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پیئر ریلیشن شپس ہیں۔ پیئر ریلیشن شپ بھی مورل ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ جو اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے بیہیویئر والے بچوں کے ساتھ جو بچہ بیٹھتا ہے اس کا مورل ڈیولپمنٹ بھی اتنی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی کمپنی بری ہوتی ہے تو وہ اس کی مورل ڈیولپمنٹ بھی اتنی ہی بری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سیلف اسٹیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پازیٹیو ریگارڈ دیٹ ون ہیز فار ون سیلف۔ جو سیلف اسٹیم کو آلریڈی ہم نے بتا دیا ہے کہ سیلف اسٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسٹیم۔ اسی طرح افیکٹ آف لو اینڈ ہائی سیلف اسٹیم۔ لو سیلف اسٹیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ہائی سیلف اسٹیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ لو سیلف اسٹیم آر مور پرون ٹو کمٹ مور کرائمس۔ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں اور آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے، آپ کے اوپر خود اعتمادی نہیں ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کرائم کی طرف زیادہ جائیں گے۔
فیلنگز آف ریجیکشن لیڈ ٹو ڈراپ آؤٹ کرمنلز ایکٹس ایٹسٹرا. اگر آپ کو بار بار انوائرمنٹ ریجیکٹ کر رہی ہے, بار بار جو ہے وہ آپ کا جو ماحول ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ڈراپ آؤٹ کی طرف چلے جائیں گے. آپ کوئی بھی بندہ کرمنل تب بنتا ہے جب اس کو بار بار ہم کرمنل کہتے ہیں. پنشمنٹ مینس یو وانٹ ٹو کریکٹ دا چائلڈ بٹ ریجیکشن مینس یو آر ناٹ اٹینڈنگ اے چائلڈ. ہمیں بیسیکلی ایز اے ٹیچر جو ہے وہ پنشمنٹ دینی چاہیے, ہمیں ریجیکشن نہیں دینی چاہیے. ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل اگنور کر دیں, بار بار ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں. تو ہمیں پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی غلطی کو ٹھیک کر رہے ہیں اس پنشمنٹ کے ذریعے. تو ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ہمیں پنشمنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ریجیکشن. پہلے تو ہمیں پنشمنٹ سے بھی پہلے اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے. اس کے بعد فیکٹرز افیکٹنگ پرسنلز مورل ڈیولپمنٹ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے, سپرویژنز ہے, ریوارڈز ہے, پنشمنٹس ہے, ریزنز گیون ہے. ان سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے مورل ڈیولپمنٹ کو, بچے کے مورل ڈیولپمنٹ کو انہانس کرتی ہیں. جیسے چلڈرن شوڈ بی ٹاٹ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ فار دیم اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ان فرینڈلی مینر اینڈ شوڈ. تو یہ بیسیکلی چلڈرنس کو سکھانے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کو چلڈرنس کو کیسے سکھانا ہے کہ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, لیکن ایز اے اتھارٹیرین نہیں, آپ کو ایک فرینڈلی ماحول میں ان کو سکھانا پڑے گا. اگر وہ دوسروں کو ہیلپنگ کرتا ہوا, اف ہی آبزرو ہیلپنگ بیہیویئر دین دیر آر چانسز دیٹ ہی ول لرن دیٹ پازیٹیو بیہیویئرز. آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں. اگر وہ اپنے بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے, اپنے ٹیچرز کے بیہیویئر کو بھی کاپی کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آپ لوگوں کی مشکل میں مدد کریں گے تو بچے بھی وہی چیز آپ سے سیکھیں گے اور وہی کاپی کریں گے اپنی پریکٹیکل لائف میں. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 تھا. کیپ سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز. تھینک یو سو مچ.